ایک بونے کا قصہ۔ سرحد میں قدم رکھتے ہی اس نے اپنا حلیہ بدلا کہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ اس کے بعد شاہی محل کے صدر دروازے کے قریب انجیروں کی دکان لگائی۔ اسے پتہ تھا کہ باورچی ابھی شاہی مطبخ کے لیے پھل ترکاری خریدنے کی خاطر ادھر سے گزرے گا۔ اس کا اندازہ درست نکلا۔ چند ہی لمحوں بعد باورچی ادھر آتا دکھائی دیا۔ بے موسم کے انجیر نظر آئے تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ بادشاہ کے لیے خرید لے۔ بھاؤ تاؤ کے بعد تھوڑے سے پھل مک نے اس کے ہاتھ فروخت کر دیے۔ باورچی نے ٹوکری سنبھالی اور فوراً ہی بادشاہ کی خدمت میں یہ نایاب پھل پیش کرے اور انعام پائے۔ ادھر باورچی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا، ادھر مک نے شہر کی راہ لی۔ بادشاہ اس وقت مہمانوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مگن تھا۔ باورچی نے اسی وقت انجیروں کی ٹوکری بادشاہ کے سامنے رکھی۔ بادشاہ نے تمام مہمانوں میں انجیر تقسیم کیے۔ شہزادوں اور شہزادیوں کو بھی ان کا حصہ دیا۔ سب کے حصے میں 2 انجیر آئے۔ مزے لے لے کر سب کھانے لگے۔ اتنے میں شہزادی امارہ کی آواز گونجی، ارے ابھی یہ آپ کی صورت کیسی ہو گئی؟ چونک کر سب نے بادشاہ کی طرف دیکھا۔ اس کے سر پر گدوں جیسے لمبے لمبے کان اگ گئے تھے، چہرہ لمبوترا ہو گیا تھا اور ناک پھول گئی تھی۔ پھر سب ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے اور پاگلوں کی طرح ہنسنے لگے کہ سبھی کے چہرے ایسے ہو گئے تھے۔ اے عزیزو، یہ کیا حالت ہوگی؟ شہر میں منادی کی گئی کہ کوئی حاذق طبیب آئے اور بادشاہ اور اس کے خاندان اور اس کے مہمانوں کو اس قہر سے نجات دلائے۔ بہت سے طبیبوں نے علاج آزمائے مگر ناکام واپس لوٹے۔ ایک شہزادے نے تو خنجر سے اپنے کان ہی کاٹ دیے، لیکن ذرا ہی دیر بعد پھر ویسے ہی لمبے لمبے بے ڈنگے کان اگ گئے۔ ننھا مک ایک جگہ چھپا ہوا تھا۔ اس تماشے کی خبریں اس کے کانوں تک پہنچ گئیں۔ اس نے جو رقم انجیروں کے عوض باورچی سے حاصل کی تھی، اس سے کپڑوں کا ایک نیا جوڑا خریدا، بھیس بدلا اور محل کی سمت چل پڑا۔ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ مسیح دوراں ہے اور ہر مرض کے علاج کی دوا اس کے پاس ہے۔ پہلے تو کسی کو اس پر یقین نہیں آیا، مگر جوں ہی اس نے دوسرے والے پیڑ کا ایک انجیر پیس کر شہزادے کو کھلایا اور اس کی اصلی صورت واپس آئی تو سبھی اس کے سر ہو لیے اور گڑ گڑانے لگے کہ ان کا بھی علاج کرے۔ خاص طور پر شہزادیاں بہت زیادہ پریشان تھیں اور اپنی بدصورتی کے احساس سے بہت زیادہ شرمندہ تھیں۔ مک نے ایک ایک کر کے سب کو انجیر پیس کر کھلائے۔ سب کے سب چہرے اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئے۔ آخر میں صرف بادشاہ بچ گیا۔ بادشاہ نے مک کا ہاتھ پکڑا اور اسے ساتھ لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں خزانے کی چابیاں لے کر خزانے کی سمت روانہ ہوا۔ خزانے کا دروازہ کھولا اور مک سے یوں گویا ہوا، اے شخص، خزانے کی چابیاں تیرے سپرد ہیں، یہ ساری دولت تیرے اختیار میں ہے۔ میں گدھا بن کر زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ بادشاہ کے الفاظ مک کے کانوں میں جل ترنگ کی طرح بجھ گئے۔ مک نے کہا، چلیے اپنے کمرے میں، وہیں چل کر نسخہ تجویز کروں گا۔ اس کمرے میں مک نے ایک کونے میں اپنے چپل دیکھے، پاس ہی اس کی جادوئی چھڑی بھی دیوار سے لٹکی ہوئی تھی۔ مک نے سر جھکا کر کمرے میں چہل قدمی شروع کر دی اور گویا ہوا کہ بادشاہ کے لیے نسخہ تجویز کرنے کی فکر میں ہے۔ بادشاہ اپنے گدوں جیسے لمبے لمبے کان ہلاتا ہوا دوا کا انتظار کرتا رہا۔ اچانک مک نے چپلوں میں اپنے پاؤں ڈالے اور لپک کر چڑھی بھی اٹھا لی۔ پھر سنجیدگی سے بولا، اے دروغ گو بادشاہ، تو ناشکر گزار ہے۔ تو نے ایک وفادار خادم کی قدر نہ کی، قدر کرنا تو دور رہا، تو نے اسے الٹی تکلیفیں پہنچائیں۔ اب تو جانوروں جیسی شکل لیے بیٹھا ہے اور مجھ سے مدد کا طالب ہے، مگر تجھے کچھ سزا ملنی چاہیے، اس لیے میں تجھے اسی حال میں چھوڑتا ہوں اور رخصت ہوتا ہوں۔ یہ کہتے ہی مک نے اپنی ایڑی پر 3 چکر کاٹے اور دل میں یہ خواہش کی کہ شہر سے باہر پہنچ جائے۔ اس خواہش کا دل میں آنا تھا کہ ہوا میں اڑتا ہوا بادشاہ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اے میرے بیٹے، وہ دن اور آج کا دن جب سے اب تک ننھا مک
سکھ کی زندگی گزار رہا ہے، مگر اسے آدم ذات سے نفرت ہے۔ تجربوں نے اس کی آنکھیں کھول دی ہیں، اب وہ اپنی تنہائی میں خوش ہے۔ یہی کہانی میرے والد بزرگوار نے سنائی تھی، اور مجھے یہ سوچ کر افسوس ہوا تھا کہ میں نے غریب بونے کو کیوں ستایا۔ میں نے اپنے دوستوں کو بھی یہ سارا احوال سنایا، اور سب نے مل کر یہ عہد کیا کہ اب کبھی بھی ننھے مک کی ہنسی نہیں اڑائیں گے۔ جب تک وہ زندہ رہا ہم نے اس کے ساتھ کوئی گستاخی نہ کی۔ ولید کی کہانی مزیدار تھی اور انوکھی بھی، سب کو پسند آئی۔ کچھ سن کر حیران ہوئے، کچھ ہنسے۔ رات کافی گزر چکی تھی، سب کے سب اپنے بستر پر دراز ہو گئے۔ دوسرے روز اتفاق رائے یہ فیصلہ ہوا کہ ایک دن اور اسی کارواں سرائے میں گزارا جائے، تاکہ آدمیوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی بھی تھکن اترے اور آگے کا سفر دشوار نہ محسوس ہو۔ وہ دن بھر قسم قسم کی تفریحات میں مست رہے، اچھے عمدہ کھانے کھائے۔ رات کو جب کھا پی کر ساتھ بیٹھے تو پانچوں سوداگر علی شیزہ سے بولے کہ اے رفیق، اب تو اپنی زندگی کا کوئی واقعہ بیان کر۔ علی شیزہ نے یوں جواب دیا کہ اے رفیقو، میری زندگی انوکھے واقعات سے خالی ہے، اس لیے میں تمہیں ایک درزی شہزادے کی کہانی سناتا ہوں۔